اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المصدر وهو عامل المفعول به السابع الی آخرہ۔ ہماری آج بحث شروع ہو رہی ہے مصدر کے سلسلے سے، اور ہم مفعول به کے جو عوامل ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں۔ فعل ہے اور اس میں فاعل ہے، صفت مشبہ ہے، اسم مبالغہ ہے، یہ سب ہم نے پڑھا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج مصدر کا ذکر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مصدر بھی اپنے فعل والا عمل کرتا ہے۔ اگر فعل متعدی کا مصدر ہوتا ہے تو فعل متعدی کے طریقے سے یہ بھی فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی چاہتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے۔ یعمل المصدر عمل فعلہ، مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، یعنی ضرب ضربہ والا مصدر کرتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ مِنَ اللازم اضیف الی فعلہ، اب اگر یہ مصدر لازم سے والا ہوگا، فعل لازم ذہبا جا وغیرہ کا مصدر ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے پھر یہاں مفعول نہیں چاہے گا بلکہ اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو جائے گا۔ جیسے حزن تو لبعد الصدیق، بعودہ جو ہے وہ فعل معذرت بعودہ فعل لازم ہے دوری کے معنی میں۔ حزن تو لبعد الصدیق یعنی میں محزون ہوا دوست کی دوری سے۔ یہاں جو فاعل تھا صدیق کا یعنی بعود الصدیق، اس کی طرف مصدر مضاف ہو گیا ہے۔ وَإِذَا كَانَ مِنَ الْمُتَعَدِّ، لیکن ابھی ہمیں اس سے کام ہے، لیکن اگر یہ فعل متعدی والا مصدر ہو، فَالْأَكْثَرُ فِيهِ أَنْ يُضَافَ إِلَى فَاعِلِهِ وَيُذْكَرُ بَعْدَهُ الْمَفْعُولُ بِهِ مَنْصُوبًا، تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پھر فعل مضاف ہو جاتا ہے فاعل کی طرف اور مفعول نصب کی حالت میں باقی ہوتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے سرنی انشاد اخیک الاشعارا، یہاں انشاد کہتے ہیں شعر سنانے کو، شعر پڑھنے کو۔ اخ جو ہے وہ فاعل ہے اور اشعار مفعول ہے۔ خود اخ بھی مضاف ہوا ہے کا کی طرف، لیکن ہمیں کا سے کام نہیں ہے، اخ سے کام ہے۔ چونکہ اخ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے انشاد مصدر کے لیے، لہٰذا مجرور ہے، تو حالت نصب و جر میں یا کہ حالت جر میں یا کے ساتھ ہے اس کا اعراب، ابن اخن ہم وغیرہ کا۔ تو انشاد و اخیکا، مجھے خوشحال کیا تمہارے بھائی کے پڑھنے نے، کس چیز کو پڑھنے نے؟ اشعار کو پڑھنے نے۔ اشعار مفعول اپنی حالت پر باقی رہا۔ فوائد: یعمل المصدر ایضا اذا کان منونا، مصدر جب تنوین کے ساتھ ہوتا ہے تب بھی عمل کرتا ہے۔ بغیر تنوین کے ہوتا تب تو ہم نے دیکھا کہ وہ مضاف ہو جاتا ہے اپنے بعد فاعل کی طرف، لیکن بغیر اضافت کے بھی یعنی تنوین کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، بغیر اضافت کی شکل میں استعمال ہوتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ یعمل المصدر ایضا، اسی طریقے سے مصدر جیسے یہاں مضاف ہو رہا تھا اپنے فاعل کی طرف اور پھر مفعول کو نصب دے رہا تھا، اس صورت میں بھی کہ جب یہ اذا کان منونا، جب یہ تنوین کے ساتھ ہو تب بھی عمل کرتا ہے۔ جیسے پروردگار عالم کا یہ قول، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، اور اطعام کھانا کھلانا مشکل کے ایام میں یتیمن کو جو تنگ دستی کا شکار ہے، یتیم کو۔ اطعام یہ ہے مصدر یعنی کھانا کھلانا، باب افعال سے مصدر ہے، اطعم یطعم اطعاما۔ خوب، کھانا کھلانے والا کون ہے یہ ابھی ہمارے لیے اہم نہیں ہے، کھانا کوئی بھی کھلائے، مگر کھانا کھلانا یتیم کو یہ بہت اجر کا سبب بنتا ہے۔ تو اطعام مصدر ہے، اس کا مفعول کون ہے؟ یتیمن، اطعام یتیمن، ذا مقربہ تو یتیم کی صفت ہے۔
یتیمن اس کا مفعول ہے. تو آپ نے دیکھا اطعام تنوین کے ساتھ ہے اور اس نے اپنے مفعول کو عمل کیا ہے. وَعَمَلُهُ مُنَوَّنًا أَوْفَقُ بِالْقِيَاسِ وَإِن لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا. اب یہ عمل اضافت کے ساتھ بھی کرتا ہے اور تنوین کے ساتھ بھی کرتا ہے، لیکن جب یہ منون ہوتا ہے، حالت تنوین میں ہوتا ہے، تنوین کے ساتھ آتا ہے، تو قیاس اور قانون کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ موافق ہے بنسبت اضافت کے، اگرچہ بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے اس طریقے سے تنوین کے ساتھ استعمال ہو اور عمل کرے. لیکن اگر تنوین کے ساتھ استعمال ہو کر کے عمل کرتا ہے تو یہ اوفق بالقیاس ہے، یعنی زیادہ بہتر ہے. اطعام فی یومن ذی مسغبہ یتیمن ذا مقربہ والی مثال میں یتیمن کو جو عمل کیا ہے یہ زیادہ بہتر ہے. خوب وقد یعمل اذا کان محلہ بال، اور کبھی کبھی عمل کرتا ہے اس وقت بھی کہ جب دارائے الف لام ہو. محلہ بال یعنی جا ہم حلول کیا ہو ال کے ساتھ، جا الف لام کی جگہ پر ہو، الف لام کے ہمراہ ہو. ٹھیک ہے، سادہ لفظوں میں محلہ بال کا ترجمہ یہ کریں گے اردو میں کہ جب الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. محل سے بنا محلہ بال، جگہ پہ بیٹھے ال کے. جگہ بیٹھے ال سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ الف لام کے ساتھ آئے، الف لام اس پر حلول کر دیا گیا ہو، داخل کر دیا گیا ہو، شامل کر دیا گیا ہو. وقد یعمل اذا کان، کبھی کبھی یہ مصدر عمل کرتا ہے کہ جب ہمراہ با الف لام ہو، جیسے شاعر کا قول ضعیف النکایت آداءہ. نکایا مصدر ہے، الف لام کے ساتھ آیا ہے. آداءہ یعنی اس کا دشمن، آداءہ مضاف مضاف الیہ، آداء منصوب ہے النکایت کی بنیاد پر. تو آپ نے دیکھا اضافت کے ساتھ عمل کرتا ہے، تنوین کے ساتھ عمل کرتا ہے، اور کبھی کبھی جب یہ الف لام کے ساتھ ہوتا ہے تب بھی عمل کرتا ہے. خوب لیکن عملہ مع الضعیف لا یجدر استعمالہ الا فی الضرورات. لیکن الف لام کے ساتھ استعمال کرنا مصدر کا عمل دیتے ہوئے یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے، یہ سزاوار نہیں. لا یجدر سزاوار نہیں، مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے اس کا استعمال کرنا، مگر ضرورت کے بعد، ضرورت شعری وغیرہ آ جائے تو، ورنہ صحیح نہیں ہے. اسی لیے کلام بلغاء اور فصحاء میں یہ نظر نہیں آتا ہے کہ مصدر الف لام کے ساتھ آئے اور اپنے معمول پہ عمل کرے. فائدہ نمبر 2، کثیرا ما یکتفی المصدر باضافتہ اما الی الفاعل و اما الی المفعول مفعول بہ بدون ذکر شیء بعدہ. کئی بار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس مصدر کو مضاف کر دیتے ہیں فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں، یعنی اس کے بعد کچھ ذکر نہیں ہوتا ہے. کثیرا ما یکتفی، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کفایت کی جاتی اس بات کے اوپر، کافی ہوتا ہے مصدر کو مضاف کر دینا. یکتفی المصدر باضافتی، مصدر کو مضاف کرنا کافی ہوتا ہے، اما الی الفاعل یا فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف، بدون ذکر شیء بعدہ، بغیر اس کے بعد کسی چیز کا ذکر بے بخشید معذرت، بغیر اس کے بعد کسی چیز کا ذکر کیے ہوئے. یعنی صرف مصدر ہوگا اور اس کے بعد اپنے معمول کی طرف مضاف ہو جائے گا. جیسے سرنی انشاد اخیک، تمہارے بھائی کے سنانے نے مجھے خوش کر دیا. اب یہ انشاد و اخیق خود قرینہ ہے کہ مفعول یہاں پر اس کا اشعار ہونا چاہیے، چونکہ انشاد کو استعمال کرتے ہیں اشعار پڑھنے کے لیے، تو ضروری نہیں کہ سرنی انشاد و اخیق الاشعارہ کہا جائے. مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا، صرف سرانی انشاد و عقیقہ کہہ دیا گیا تب بھی کافی ہے. خوب یا سرانی انشاد الاشعار، اب ہمارے لیے یہ مہم نہیں کہ تمہارے بھائی نے پڑھا ہے کس نے پڑھا، ہم محفل میں تھے، شعر کے پڑھنے نے ہم کو خوش کر دیا. اب کس نے پڑھا یہ اہم نہیں ہے، کبھی پڑھنے والا اہم ہے، کبھی شعر اہم ہے. تو جو اہم ہوتا ہے فاعل یا مفعول اس کو ذکر کرتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں.
پہلی والی مثال میں فاعل کو ذکر کرنا چاہ رہے تھے، مفعول کو چھوڑ دیا. سرانی انشاد و اخیق، تمہارے بھائی کے شعر پڑھنے نے مجھے خوش کر دیا، تمہارے بھائی کے شعر خوانی نے مجھے خوش کر دیا، تمہارے بھائی کے پڑھنے سے میں محظوظ ہو گیا. اشارہ یہاں ذکر نہیں کیا گیا، مگر ہم ترجمے میں شعر لا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انشاد خود قرینہ اس بات کے اوپر کہ شعر کے پڑھنے نے خوش کیا. یسرنی انشاد الاشعار، اشعار ایسے پڑھے گئے کہ میں خوش ہو گیا. کس نے پڑھا اس سے بحث نہیں ہے، مفعول یہاں پر آئے میں فاعل ہے. فالاشعار منصوب محلا علی المفعولیت. یہ دوسری والی مثال جو ہے نا، پہلی والی مثال میں پتہ ہی ہے کہ انشاد و اخیق میں اخیق جو ہے وہ محلا مرفوع ہے، ابھی مضاف الیہ ہو گیا اس لیے مجرور ہے، ورنہ محلا مرفوع چونکہ انشاد کا فاعل ہے. لیکن دوسری والی مثال میں سرانی انشاد الاشعار، یہاں پہ اشعار کیا ہے؟ اشعار منصوب محلا، مفعولیت کی بنیاد پر. وقد حذف فاعل المصدر، بتحقیق فاعل جو مصدر کا ہے وہ حذف ہو گیا، یعنی اخیق. انشاد و اخیق الاشعار، مصدر فاعل حذف ہو گیا ہے اور یہ مصدر مضاف ہو گیا مفعول کی طرف، اور یہ مفعول محلاً کیا ہے؟ محلاً منصوب ہے. خوب، اس کا فرماتے ہیں فائدہ نمبر 3 میں یجوز ایضاً ان یضاف المصدر الی مفعولہ، اور یہ بھی جائز ہے کہ مصدر کو مضاف کر دیا جائے اس کے مفعول کی طرف. ویذکر بعدہ الفاعل مرفوعا، اور فاعل کو اس کے بعد ذکر کیا جائے اور حالت رفع میں ذکر کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مضاف الیہ تو رہا نہیں، مفعول پہلے آ گیا ہے تو وہ مضاف الیہ بن گیا. فاعل جب مضاف الیہ نہیں ہوا تو اپنی حالت پہ باقی رہے گا رفع کی صورت میں. یجوز ایضاً، اسی طریقے سے جائز ہے یضاف المصدر، مضاف کیا جائے مصدر کو الی مفعولہ، اپنے مفعول کی طرف، اس کے مفعول کی طرف. ویذکر بعدہ الفاعل، اس کے بعد فاعل کو ذکر کیا جائے کس حالت میں؟ مرفوعاً، حالت رفع میں. سرنی انشاد الاشعار اخوکا، جیسے یہ سرنی انشاد الاشعار اخوکا، خوش کر دیا مجھے اشعار کے سنانے نے تمہارے بھائی کے ذریعے، یعنی تمہارے بھائی نے جو اشعار سنائے پڑھے اس نے مجھے خوش کر دیا. خوب، یجوز ایضاً، نہیں، فائدہ نمبر 4 پڑھتے ہیں ہم. اذا کان الفعل من المتعدی بالحرف تعدى المصدر الى مصدر بالحرف نفسه. اب سوال، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ فعل جو ہے وہ مفعول نہیں چاہتا، ڈائریکٹ نہیں لے سکتا، قاصر ہے، عاجز ہے، تو حرف جر کے ذریعے متعدی ہوتا ہے. اب وہ فعل کہ جو حرف جر سے متعدی ہوتا ہے، اس فعل کا اگر مصدر ہوگا تو وہ بھی مفعول نہیں لے گا ڈائریکٹ، بلکہ متعدی بحرف جر ہوگا. اور کون سے حرف جر کے ذریعے سے؟ اسی حرف جر کے ذریعے سے جس حرف جر سے اس مصدر کا فعل متعدی ہوتا ہے. اذا کان الفعل من المتعدی بالحرف، اگر فعل متعدی بحرف جر ہو، تعدى المصدر بالحرف نفسه، تو مصدر بھی خود اسی حرف کے ذریعے متعدی کیا جائے گا. جیسے مالی اقتدار علی ذالک، قدرا علیہ یا قدرت علیہ، قدرا علی ذالک، یہ علی سے متعدی ہوتا ہے، قدرا قدرت. تو اب جب یہ علی سے متعدی ہوتا ہے تو اس کا مصدر آیا ہے اقتدار یا اقتدر علیہ، اقتدرت علیہ. تو فعل جب مصدر متعدی ہوتا ہے اعلیٰ کے ذریعے سے تو اقتدار مصدر بھی علیہ سے متعدی ہوگا. مالی اقتدار علی ذالک، میرے پاس قدرت نہیں ہے اس پر، میں اس پر اس بات پر اقتدار نہیں رکھتا ہوں. علی ذالک، اقتدار متعلق ہوا ہے اعلیٰ کے ذریعے سے. کیوں؟ اس لیے کہ اقتدار متعلق ہوتا ہے اعلیٰ سے. خوب، یعمل المصدر عمل فعل انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعمل المصدر عمل فعلہ متى صح تقدیرہ بالفعل المقترن بأل او ما، بأن او ما. خوب، درس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. امید کرتا ہوں میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی. تو آج ہمارا درس جو ہو رہا ہے وہ مصدر کے درس کا ادامہ ہے. بیچ بیچ میں ذرا سا آپ لوگ کچھ میسج کرتے رہیے گا، کوئی ایک آدمی سب کی نمائندگی میں
یا کچھ بولتی رہے گا تاکہ مجھے لگے کہ میری آواز کلیئر پہنچ رہی ہے. فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 138 میں. جی جی فرمائیے. آواز کٹ رہی, وہ بارش کا ایشو ہے میرے خیال سے, اس لیے نیٹ ورک پرابلم ہوگی. تو ابھی کچھ اگر بہتر ہو رہی ہو تو بتائیے گا, جیسی بہتر ہوتی میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. چلے شکر ہے. خوب, تو یا عمل المصدر و عمل فعل ہی, مصدر عمل کرتا ہے اپنے فعل والا. یہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اگر فعل لازم والا مصدر ہوتا ہے تو فاعل چاہتا ہے, متعدی والا مصدر ہوتا ہے تو فاعل کے ساتھ ساتھ احسنتم مفعول بھی چاہتا ہے. خوب, اب اس کے لیے ایک چیز اور بھی ہے, ایک شرط ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ مصدر عمل کرتا ہے اپنے فعل والا اس وقت. اب میں وہاں ہوتا تو بورڈ پہ لکھ کر کے آپ کو مثالیں دیتا, سمجھاتا, لیکن ابھی بورڈ پہ مثال دینے کا وقت نہیں ہے, تو اپنے حساب سے آپ لوگ کاپی میں لکھیے گا دونوں چیزیں. دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جملے کو تاویل مصدر میں لے جاتی ہیں. یہ کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ ہاں, ان مصدریہ تو آپ نے اس میں انا تو پڑھ لیا ہے. انا میں نے جب انا کی بحث پڑھا رہا تھا تو بتایا تھا بلغنی انکا راہلون. یہاں مصدر میں جب تاویل مصدر میں لے جائیں گے تو ہو جائے گا بلغنی رحلو کا. بلغنی انکا قادمون, یہ ہو جائے گا بلغنی قدومکا, بلغنی قدومکا. خوب, اب ہم فعل میں چل رہے ہیں. دو حرف ایسے ہیں جو فعل پہ داخل ہوتے ہیں اور فعل کو تاویل مصدر میں لے کے جاتے ہیں. ایک ہے ان اور ایک ہے ما. ان مصدریہ کہتے ہیں, مائے مصدریہ کہتے ہیں. انہی کی آج بات کر رہے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا مثلا فرحتو من ان تخطب جیدن, ہے نا, فرحتو من ان تخطب جیدن, میں خوش ہوا کہ تم بہت اچھی خطابت کرتے ہو. تو تاویل مصدر میں لے جائیں گے تو ہو جائے گا فرحتو من خطاب کا جیدن. ٹھیک ہے, فرحتو من خطاب کا. ٹھیک ہے, یا عجبتو من ان تضرب اخاکا, عجبتو من ان تضرب اخاکا, مجھے تعجب ہوا کہ تم اپنے بھائی کو مارتے ہو, مجھے تعجب ہوا تمہارے اپنے بھائی کو مارنے سے. تو یہ من ان تضربا جو ہے تاویل مصدر میں جائے گا تو ہو جائے گا عجبت من ضربک اخاکا, عجبت من ضربک اخاکا. ٹھیک ہے, خوب, تاویل مصدر سمجھ میں آ گیا. خوب, تو یہ میں نے ماں کی ان کی مثال دی, ایسے ہی ماں میں بھی ہوتا ہے. تو جب ماں یا ان تاویل مصدر میں لے جائے تو اسے ان مصدریہ یا مائے مصدریہ کہتے ہیں. خوب, اب ایک شرط کر, اگر ان مصدریہ اور مائے مصدریہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو ابھی سن لیجئے, یہ جو مصدر عمل کرتا ہے اپنے فعل والا, اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ متى صح تقدیرہ, کہ جب آپ اس مصدر کو اس ان یا ما کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو صحیح ہو. وہ ان یا وہ ما کی جو مصدریہ ہوتا ہے اسے اگر آپ اس مصدر کو ان اور ما مصدریہ کے ساتھ فعل بنا کر کے پڑھنا چاہیں تو صحیح ہے. اس میں یہ تھا کہ فعل تاویل مصدر میں جاتا ہے. یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ مصدر اس وقت عمل کرتا ہے کہ جب مصدر تاویل فعل میں جانے کی صلاحیت رکھتا ہو. دونوں فرق سمجھ میں آیا؟ ہاں, دیکھیں ابھی جو ہم نے پڑھا عجبت من ان تضرب اخاکا, تو یہ من ان تضربہ تاویل مصدر میں جا کے کیا ہو جائے گا؟ کوئی بولے آپ کی طرف سے. احسنت من ضرب کا. تو یہ آپ نے یہاں کیا کیا ہے؟
फेल को तावील मस्दर में लेके गए ना। अब इसका उल्टा कीजिए, मस्दर उस वक्त अमल करेगा कि जब उसमें तावील फेल में जाने की सलाहियत हो, अन के साथ और माँ के साथ। मिसाल देखिएगा तो और बात वाज़ हो जाएगी। फरमा रहे हैं कि यामलुल मस्दरो अमला फेल ही, मस्दर अमल करता है अपने फेल का अमल करता है। मता सह तकदीर हो बिल फेलिल मुख्तरन बे अन, जब सही हो उसे फ़र्ज़ करना, तकदीर मानना उस फ़ेल की शक्ल में कि जो हमरा बा अन नासिबा या हमरा बा माए नासिबा, अन मस्दरिया या हमरा बा माए मस्दरिया आता है। मस्दरियतैन ये सिफत है अन और माँ की, है ना। उस फ़ेल की शक्ल में ये मस्दर जा इस्तेमाल हो सकता हो कि जो फ़ेल अन मस्दरिया या माए मस्दरिया के साथ इस्तेमाल होता है। मिसाल देखिएगा, अजीब तो मिन ज़र्ब का ज़ैदन, क्या है अजीब तो मिन ज़र्ब का ज़ैदन, इसका तर्जुमा क्या होगा? मुझे ताज्जुब हुआ तुम्हारे ज़ैद को मारने से, तुमने जो ज़ैद को मारा इससे मुझे क्या हुआ, बोलिए, ताज्जुब हुआ। हाँ, आपके आवाज़ों के सारे से मैं गुफ्तगू कर ले जाऊंगा, वरना यहाँ तो लाइट, बैकअप, जनरेटर, इन्वर्टर सब बोल गया है। खूब, तो अजीब तुमिन, मुझे तुम्हारे ज़ैद को मारने से ताज्जुब हुआ। यहाँ पे ज़र्ब है, तो ज़र्ब ने अमल किया है ज़ैदन पर, ज़ैदन मफ़ूल है, ठीक है। क्यों? इसलिए कि आप जो है अजीब तो मिन ज़रबे का ज़ैदन को ऐसे कह सकते हैं, अजीब तो मिन अन ज़रबता ज़ैदन, अजीब तो मिन अन ज़रबता ज़ैदन, फेल के साथ आया नहीं आया? अहसन तुम, अब बात पहुंच गई। यही मैं इतनी देर से समझाना चाह रहा हूं कि आपने अभी तक पढ़ा था फेल तावील मस्दर में जाता है, अब कह रहे हैं कि जब मस्दर तावील फेल में जाने, जी फरमाइए। नहीं कोई बात नहीं, दोबारा अर्ज कर देता हूँ। देखिए अभी तक आपने पढ़ा था, कई बार पढ़ा कि फेल तावील मस्दर में जाता है ना। आज इसका उल्टा पढ़िए, कह रहे हैं मस्दर अमल करता है फेल वाला उस वक्त के जब तावील फेल में जा सके, यानी मस्दर को आप अने मस्दरिया के साथ या माए मस्दरिया के साथ इस्तेमाल कर सकते हो फेल की शक्ल में। मिसाल देखिएगा, मिसाल पर गौर कीजिएगा तो वाज़ेह हो जाएगा। मिसाल क्या है? अजीब तो मिन ज़रबे का ज़ैदन, ज़ैदन क्यों मंसूब है? एहसन ज़र्ब का मफ़ूल है। ज़र्ब ने जो अमल किया है वो इसलिए अमल किया है कि ये ज़र्ब आप मस्दर हटा के उसकी जगह फेल रख दे तब भी सही होगा। वो कैसे? अजीब तो, नीचे मिसाल देखिए, अजीब तो मिन अन तज़रिबा ज़ैदन या अजीब तो मिन अन ज़रबता ज़ैदन, देखा आपने? अजीब तो मिन अन ज़रबता ज़ैदन का मतलब भी वही है कि मुझे ताज्जुब हुआ तुम्हारे ज़ैद को मारने से। तो चूंकि अजीब तो मिन अन ज़रबता कहना सही था, इसी वजह से अजीब तो मिन ज़रबे का ज़ैदन कहना भी सही है, ठीक है। यही कहना चाह रहे हैं। मैं जरा इसकी तशरीह पढ़ूं जो इन्होंने फायदे में लिखा हुआ है। क्या आवाज कट गई मेरी? क्या आवाज आ रही है हमारी? फवायद में फरमा रहे हैं कि इज़ा उरीदल माजी अविल इस्तकबार, और ये आप पढ़ चुके हैं कि इसमें फ़ाइल वाली बहस में कि फ़ेल
یا اسم فاعل یا مصدر کبھی حال کا معنی دیتا ہے، کبھی استقبال کا معنی دیتا ہے، اور کبھی ماضی کا معنی دیتا ہے. وہ ساری بحثیں آپ کے ذہن میں رہیں. پھر اس جملے پڑھیے گا. اذا ارید الماضی، جب ماضی کا ارادہ کیا جائے. آپ جو مصدر استعمال کر رہے ہوں تو ماضی کا جب استعمال کریں یا استقبال کا استعمال کریں، معنی مراد لیں، ماضی کا معنی مراد لیں یا استقبال کا، مستقبل کا. فَيُعَوَّلُ بِأَن، تو تعویل، یہ تو بتایا کہ مصدر تعویل میں جاتا ہے تعویل فعل کی یا ان کے ساتھ یا ما کے ساتھ. اب بتا رہے ہیں کب ان کے ساتھ تعویل فعل میں جاتا ہے اور کب ما کے ساتھ جاتا ہے. فرما رہے ہیں جب ماضی کا یا استقبال کا معنی رکھتا ہوگا، ماضی اور مستقبل کا معنی رکھتا ہوگا، تو اس وقت یہ تعویل میں جائے گا ان کے ساتھ، تعویل فعل میں ان کے ساتھ جائے گا. وَإِذَا أُرِيدَ الْحَالُ، لیکن جب حال کا ارادہ کیا جائے گا اس سے، اس مصدر سے، ٹھیک ہے، حال کا معنی پایا جائے گا. وَيُعَوَّلُ بِمَا، تو یہ ما سے معول ہوگا، ما کے ساتھ تعویل فعل میں جائے گا، ما کے ساتھ تعویل فعل میں جائے گا. فَفِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ، پس جو مثال گزری ہوئی ہے بھی، عجبت من ضرب کا زیدن، اس والی مثال میں یصح، صحیح ہے کہ یقال مکانہ، اس کی جگہ پر یہ کہا جائے. کیا کہا جائے؟ عجبت من ان ضربت زیدن، عجبت من ان ضربت زیدن. عجبت جو اوپر مثال گزری ہے عجبت من ضرب کا زیدن، یہاں ماضی مراد ہے کہ جو تم نے زید کو مارا تھا اس سے مجھے تعجب ہوا. ماضی مراد ہے تو اب تعویل مصدر میں کیسے جائے گا؟ ایسے جائے گا عجبت من ان ضربت زیدن. ضربت ماضی کا صیغہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو اب پتہ چل رہا ہے کہ مراد چونکہ ماضی کا زمانہ لیا گیا تھا، لہذا تعویل فعل میں جب جائے گا تو کائے کے ساتھ جائے گا؟ ان کے ساتھ کہ ماں کے ساتھ؟ معذرت، کس کے ساتھ جائے گا؟ ان کے ساتھ. احسن، تم اسی لیے ان کی مثال دی، عجبت من ان ضربت زیدن، مجھے تعجب ہوا کہ تم نے زید کو مارا. تو وہی معنی ہے جو اوپر والی مثال میں، بس فرق یہ ہے کہ وہاں مصدر نے عمل کیا یا مصدر تعویل فعل میں چلا گیا ہے. اگر ایسے لکھا ہوتا عجبت من، باہر کی آوازیں کافی آ رہی ہیں گلی سے، دروازہ کھلے ہوئے ہیں اس گھر کا، بالکنی کا، کیونکہ جو ہے وہ لائٹ نہیں ہے اس ٹائم، بارش کی وجہ سے بیک اپ وغیرہ سب بند ہو گیا ہے. خوب، تو میں یہ کر رہا تھا کہ اگر یہ ایسے ہوتا عجبت من ضربت زیدن، تو پھر تعویل مصدر میں جاتا تو ہوتا عجبت من ضرب کا زیدن. اس مثال میں الٹا ہوا ہے، کیونکہ ہماری کتاب میں پہلے آیا عجبت من ضرب کا زیدن، تو تعویل فعل میں لے کے گئے اور کہہ رہے ہیں عجبت من ضربت زیدن. اذا ارید الماضی، جب ماضی مراد لیا جائے. اور ومن ان تضرب زیدن، اور ایسے کہا جائے گا عجبت من ان تضرب زیدن، جب کون سا معنی مراد دیا جائے؟ احسن، تضربہ حال کے لیے کہیں گے، نہیں حال نہیں، سوری، استقبال کا. ابھی تو انہوں نے کہا نا، ہاں جی، ابھی تو انہوں نے کہا کہ جب ماضی اور استقبال کا معنی ہوگا مراد لیں گے تب ان کے ساتھ لائیں گے. تو من ان ضربتا جب ماضی کا معنی، من ان تضربہ جب استقبال کا معنی، اذا ارید المستقبل جب مستقبل کا معنی. خوب، ومما تضرب زیدن، یعنی عجبت مما تضرب زیدن. تو مما تضرب جو ہے ما آیا ہے، ما کون سا ما ہے؟ مائے مصدریہ ہے نا، مائے مصدریہ. تو یہ ما تضربو جب آ رہا ہے تو اس سے آپ کیا سمجھیں گے کہ تضربو سے کون سا معنی مراد ہے؟ ماضی کے مضارع، ماضی کے حال کے استقبال. ہاں، اذا ارید الحال، جب حال کا ارادہ کیا جائے، ٹھیک ہے. وقس علیہ المصدر اللازم، اسی پہ آپ مقایسہ اور موازنہ کیجئے مصدر لازم کا بھی. قس یعنی قیاس کیجئے، موازنہ کیجئے اسی کے اعتبار سے. حزنت لبعد الصدیق، کیا ہے؟ حزنت
لبعد الصدیق، بعد وہ ہے نا لازم ہے نا، ضرب متعدی تھا، ہاں ضرب متعدی تھا. بعد جو ماشاء اللہ لگ رہا ہے کہ ابھی نیٹ ورک تھوڑا بہتر ہو گیا ہے. بعد جو ہے وہ لازم ہے. تو ابھی مثال دی تھی ہم لوگوں کو انہوں نے کس چیز کی؟ متعدی کی، کہ جب مصدر عمل کر رہا تھا زیدن پر. اب لازم کی مثال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی لازم کا بھی ہے. تو لازم کی مثال کیا ہے؟ حزنت لبعد الصدیق، میں محزون ہوا صدیق یعنی دوست کی دوری سے. اب اگر اس کو تعویل مصدر تعویل فعل میں لے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ حزنت لأن بعد الصدیق، حزنت لأن بعد الصدیق، یا حزنت لما یبعد، ٹھیک ہے، یبعد بحسب الزمان، جیسا زمانہ ہوگا اس کے لحاظ سے کہیں گے. حزنت لأن بعد الصدیق، ٹھیک ہے، یا حزنت لأن یبعد الصدیق، یا حزنت لما یبعد الصدیق. خوب، کب کہیں گے حزنت لأن بعد الصدیق؟ بتائیے. حزنت ہاں تعویل فعل میں لے جائیں گے، مگر ان کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں. حزنت لأن بعد الصدیق. احسنتم، جب ماضی مراد لیں گے تب کہیں گے حزنت لأن بعد الصدیق. اچھا، حزنت لأن یبعد الصدیق کب کہیں گے؟ نہیں، ابھی جو لوگ سمجھ کے جواب دے رہی تھی وہ جواب دے، میں دوبارہ جو جن کے سمجھ میں ان کے لیے بعد میں بیان کر دوں گا، کیونکہ آپ لوگوں کے جواب سے واضح ہو رہا ہے کہ اکثریت کو سمجھ میں آ گیا ہے. جن کو نہیں سمجھ میں آیا اس کے لیے میں ریپیٹ کروں گا. تو آپ نے کہا حزنت لأن بعد الصدیق اس وقت کہیں گے کہ جب ماضی کا معنی مراد لیا جائے. اب میں پڑھ رہا ہوں حزنت لأن یبعد الصدیق. حزنت لأن یبعد الصدیق کب کہیں گے؟ احسنتم ماشاء اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ کو سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جن کے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ان کے لیے میں دوبارہ دہراؤں گا. خوب، اچھا، اگر میں نے یہ کہا کہ حزنت لما یبعد الصدیق تو کیا مراد ہوگا؟ احسنتم. تو جن لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہے وہ مباحثے میں باقی کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں. ایک بار اور میں ریپیٹ کر رہا ہوں. دو باتیں یہاں کہی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ جیسے فعل تعویل مصدر میں جاتا تھا ویسے ہی مصدر بھی تعویل فعل میں جاتا ہے اس وقت کہ جب آنے مصدریہ ما کے ساتھ استعمال کیا جا سکے اس کو. خوب، یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آنے مصدریہ کے ساتھ کب استعمال کریں گے اور مائے مصدریہ کے ساتھ کب استعمال کریں گے. فرما رہے ہیں کہ تعویل فعل میں جب لے جائیں گے تو آنے مصدریہ کے ساتھ اس وقت استعمال کریں گے جب ماضی کا یا مستقبل کا معنی مراد لے رہا ہوگا. ٹھیک ہے؟ فون آ رہا تھا میرا. ابھی آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوسری بات جو اس میں کہی وہی کہی ہے کہ ان مصدریہ کے ساتھ اس وقت استعمال کریں گے، فعل کو لائیں گے جب ماضی کا یا مستقبل کا معنی دینا ہوگا، مراد لینا ہوگا. اور مائے مصدریہ کے ساتھ اس وقت فعل کو استعمال کریں گے کہ جب حال کا معنی مراد لینا ہوگا. بس یہی دو بات کہی. خارن پریشان مت ہوئیے گا آپ لوگ زیادہ. اچھا، مجھے فائدہ نمبر 2 بھی پڑھانا تھا. جی ہاں، یہ ان نصب کرے گا مگر ما نصب نہیں کرے گا. اور ان کب نصب کرے گا؟ جب فعل پہ آئے گا. سوری، جب فعل مضارع پہ آئے گا. فعل پہ تو آئے گا ہی، جب فعل مضارع پہ آئے گا تب. ٹھیک ہے؟
چلیے مجھے اور پڑھانا تھا لیکن ابھی دیکھیے نیٹ ورک بھی پرابلم ہو رہی ہے اور یہاں بھی لائٹ وائٹ نہیں ہے، گرمی ہو رہی ہے، آن لائن کلاس چل رہا ہے، 20 منٹ درس ریکارڈنگ ہو چکی ہے. اب میں آج اس درس کو یہیں پہ روکتا ہوں، چونکہ اگلا پیراگراف سمجھاؤں گا تو جن خانان کو دشواری ہو رہی سمجھنے میں ان کے لیے اور بار پڑ جائے گا. تو اس لیے اگر آپ لوگ کہیں تو آج یہ درس روک دیتے ہیں، 10:30 بجے فقہ کا درس کرتے ہیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہے نا، چونکہ ابھی اس سے زیادہ بھاری ہو جائے گا فی الحال آن لائن. چلیے ٹھیک ہے، خدا حافظ.